خداوند کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کو سلام۔ میرا نام فیصل مسیح ہے اور آج ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل، مشکل لوگوں سے کیسے نپٹا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت آیا ہوگا جب آپ کو ڈیفیکلٹ لوگوں سے واسطہ پڑا ہو، ہے کہ نہیں؟ سب کو کبھی کبھی ہمارے اسکول میں ڈیفیکلٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہمارے کلاس فیلو جو ہمیں تنگ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کام پر ہمیں ستایا جاتا ہے، ہمارے گھر کے اپنے لوگ ہی ہمیں تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا ہسبینڈ بہت تنگ کرنے والا ہوتا ہے، کسی کی وائف بہت تنگ کرتی ہے، کبھی کبھی کسی کے بچے بہت تنگ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے ہمسائے وہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس ساری سچویشن سے ہم کیسے نپٹیں؟ کبھی کبھی وہ ہماری جان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، ہمیں بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ تو آج ہم دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ ہم ان لوگوں سے کس طرح سے بیہیو کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو بائبل کی روشنی میں کس طرح ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، ایسے لوگوں کو کس طرح سے جواب دینا ہے، ہمیں خداوند کے کلام کی روشنی میں۔ تو اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، 3 کیٹیگری ہیں، 3 طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دنیا کے لوگ جو کبھی کبھی ہمارے لیے مشکلات کو لے کر آتے ہیں، ہماری زندگی کو ٹف بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ، دنیا کے علاوہ، میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان جو ہے وہ ہماری زندگی کو ٹف بناتا ہے، وہ کوئی بھی ہمارا کام سیدھا نہیں ہونے دیتا۔ یہ زندگیوں میں شیطان کام کرتا ہے، ہماری زندگیوں میں وہ ہر جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ آگے سے اس کام کو ختم کر دیتا ہے، غلط کر دیتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اور تیسری کیٹیگری سن لے کہ وہ کون ہے؟ تیسری کیٹیگری ہماری بری عادتیں ہیں، ہماری اپنی بری عادتیں، وہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، آپ ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہیں، ایک گول ہے آپ کا اس دنیا میں سے آنے کا، ایک گول ہے، ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے وہ سن لیں۔ آپ ماں کے پیٹ سے ہی فتح مند، کامیاب، ایک وجے بن کے آئے ہیں باہر، اور آپ کا اس 70-80 سال کی زندگی میں پلان یہ ہے، پرپز یہ ہے کہ آپ نے اس خاک سے، اس مٹی سے آئے ہیں، لیکن آپ نے جلالی بننا ہے۔ آمین۔ گلوریس باڈی جو کبھی نہ مرے، فرشتوں کی مانند ہمیں بننا ہے، یہ ہمارا گول ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہت کو پانا ہے، اور خدا کی بادشاہت کہاں ہے؟ نیچے کے اوپر ہے۔ اور پھر ہماری جو پرواز ہے وہ اوپر کو جانی چاہیے۔ اور یہ اس پرواز کو روکنے کے لیے یہ دنیا آپ کے لیے مشکل پیدا کرے گی، شیطان آپ کے لیے مشکل پیدا کرے گا، اور آپ کا اپنا آپ، پرانی اولڈ سن نیچر، آپ کی بری عادتیں، وہ آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گی۔ آپ کو 3 دشمنوں کا سامنا ہے۔ تو پھر سیکھنا ہے کہ ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے،
ان کیٹیگری کے لوگوں سے. دنیا سے کیسے نپٹنا ہے, شیطان سے ہمیں کیسے نپٹنا ہے, ہمیں اپنی بری عادتوں سے خود کیسے نپٹنا ہے, اور کس طرح ہمیں اپنے ٹارگٹ پر, ہمیں اپنے پرپز پر فوکسڈ رہنا ہے اور ہمیں آگے بڑھتے جانا ہے. آمین. چلیں دیکھتے ہیں. اگر ہمارا ہمسایہ ہمیں تنگ کرتا ہے, ہماری جان کو عذاب میں اس نے ڈالا ہوا ہے, تو کیا مقابلہ کریں گے؟ اگر وہ اینٹ مارتا ہے تو اس کا جواب کس سے دیا جائے؟ پتھر سے. اینٹ کا جواب ہمیں پتھر سے دینا ہے یا نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے؟ کیا چوز کریں گے آپ؟ محبت سے. یہ بائبل کے اصول ہیں کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ بھول جائیں, اور ہمیں نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے. رومیو 12 باب 21 آیت اگر آپ میرے ساتھ نکالیں تو وہاں پر لکھا ہے, بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ. ہمیں برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمیں برائی کرنے والوں کے ساتھ کس طرح سے ان پر فتح پانی ہے, کس طرح سے کامیاب ہونا ہے ان کے لوگوں کے اوپر؟ محبت سے, نیکی سے. آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کرنا شروع کریں گے. آپ کو پتا ہے آج مسیحی پوری دنیا میں کامیاب لوگ ہیں, سکسیسفل لوگ ہیں پوری دنیا میں. آپ دیکھ لیں امریکہ, یورپ پورا, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پوری دنیا آپ جہاں پر دیکھ لیں آپ کو مسیحی کامیاب نظر آئیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسیحیوں کے پاس جو جیت ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ پیار سے ہے. آمین. تلوار سے نہیں وہ جیتے, پیار سے جیتے ہیں. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اسی طرح جیتنا ہے, محبت سے دنیا پر فتح پانی ہے. پولس رسول نے اس کنٹری کو محبت سے ہی فتح کر لیا ہے. یہ بت پرست سے یہ سب لوگ, لیکن آج یہ بھی مسیح کے نام سے کہلانے والے لوگ ہیں. تو پھر کیا کریں؟ ہاؤ ٹو ڈیل ود ڈیفیکلٹ پیپل. کیسے ہم دنیا کا جو مشکل ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک سکل ہے, ایک سکل ہے جو آپ کو سیکھنی ہے کہ ہم کیا کریں جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں, جو ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہمیں ان کا کس طرح سے ان کو ڈیل کرنا ہے. پہلا اصول یاد رکھیں, خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنا اطمینان, اپنا پیس آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے. عام طور پہ معاملات پتہ ہے کب بگڑتے ہیں؟ جب کوئی غصہ کرے اور ہم اس کو سبق سکھا دیں کہ تو غصہ کر کے جائیں کتھے, ٹھیک ہے, یہاں سے حالات بدلتے خراب ہوتے ہیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اطمینان کو قائم رکھنا ہے. سم ٹائم لوگ بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں, ایسے شاؤٹ کرنا شروع کر دیتے, تم نے کیا کیا, یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا. اس صورت میں آپ کہتے ہیں یار اس کو ہو کیا گیا ہے. اور آپ نے اپنے اطمینان کو, اپنے پیس کو قائم رکھنا ہے. آپ نے غصہ نہیں آگے سے کرنا. اگر کوئی شاؤٹ کر رہا ہے, چلا رہا ہے, ایک قدم پیچھے ہو جائیں, آپ بتائیے ہوا کیا ہے, اور آپ نے اپنے پیس کو برقرار رکھنا ہے. کبھی بھی غصے کا جواب غصے میں نہ دیں. یہ پہلا اصول ہے. اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا ہے کہ میں اپنا اطمینان
تمہیں دیے دیتا ہوں، میں اپنا پیس تم کو دیتا ہوں۔ اور جب وہ پیس ہمارے اندر ہوگا تو آپ کے جو فیصلے ہیں وہ درست ہوں گے، آپ صحیح فیصلہ لے لیں گے اگر اطمینان آپ کے اندر ہے تو۔ آپ کو یاد ہے کہ غصے میں لیے گئے فیصلے غلط ہوتے ہیں، تو اس لیے جب کوئی بات کرے، غصہ کرے، تو آپ نے اطمینان کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے۔ دوسرا، آپ اگر کسی نے بہت غصہ کیا ہے، اگر کسی نے ایون آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں اس لمحے کے لیے، آگے سے جرا نہ کریں۔ اگر کوئی غصہ کر رہے ہیں نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کر لینی ہے، یا ایک ببلیکلی بائبل کے حوالے سے رسپانس کریں، سوچیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق آپ چلیں۔ آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں پکڑنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے یسوع مسیح کو کیا کرنا تھا؟ نقصان پہنچانا تھا، صلیب پر چڑھانا تھا۔ اور جیسے ہی وہ یسوع مسیح کے پاس آئے، پطرس نے اپنی تلوار نکالی اور اس نے سپاہی کے اوپر چلائی اور اس کا کان اڑا دیا، کان کاٹ دیا۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ اے پطرس، اپنی تلوار کو واپس کر لے، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ یسوع نے کیا کیا؟ بدی کا جواب بدی سے نہیں دیا، بلکہ اس نے بائبل کو سامنے رکھا، ببلیکلی رسپانس کرنا ہے۔ خداوند نہیں چاہتا کہ ہم بدی کا مقابلہ بدی کے ساتھ کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، کلاس میں میرے ساتھ بہت I was being bullied many years، بڑے سال مجھے بلی کیا گیا۔ بلی پتہ ہے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بچے تنگ کرتے ہیں کلاس میں۔ میں اپنی کلاس میں ایک ہی کرسچن اسٹوڈنٹ تھا اور باقی جو مسلمان بچے تھے وہ مجھے تنگ کرتے تھے، وہ مجھے غلط نام دیتے تھے، وہ کہتے ہیں نا سائی چوڑا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے، تو وہ مجھے وہ کرتے تھے۔ اور اگر ایک دفعہ میں نے آگے سے انہیں جواب دیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ سارے آ کے تو مجھے، پھر میں نے سیکھ لیا، ایک سبق سیکھا۔ میں نے کہا نہیں یار، ان کا جواب ایسے نہیں ہے، میں اکیلا ہوں تو میں جتنی دفعہ بھی اپنا منہ کھولوں گا نا، آگے سے مجھے تھپڑ پڑیں گے، مار پڑے گی، تو کیا کرنا ہے؟ مجھے خاموش رہنا ہے۔ اور یسوع مسیح بھی میرے عزیزو ایسے ہی کرتا تھا، جب اس کو مارتے تھے تو وہ آگے سے ان کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ کلام میں یسایہ کہتا ہے، یسایہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ یسوع مسیح کا بیہیو کس طرح سے ہوگا۔ اس نے کہا کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، وہ بھی اپنے مارنے والوں کے آگے چپ چاپ کھڑا رہا اور اس نے منہ نہیں کھولا۔ تو آج دیکھیں، وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آج پوری دنیا میں لوگ اس کے ماننے والے ہیں، اور آج اس کے نام پر لوگ شفا پاتے ہیں۔ کیا کہ اس نے ببلیکلی رسپانس کیا، برائی کے آگے خاموش رہا۔ تو آپ بھی، جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، اگر وہ ایک سنائے اس کو 4 سنانے کی بجائے خاموش رہیں۔ سچ میں کہہ رہا ہوں، آپ بلیس ہو جائیں گے یسوع کے نام میں۔ اور آپ دیکھیں، میرے کلاس کے جتنے لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے، کوئی 6ٹھی میں بھاگ گیا، بھاگ جاتے ہیں نا، کوئی 7ویں میں، کوئی 8ویں میں، کوئی 9ویں میں، اور میں نے 10ویں کمپلیٹ کی، میں نے 12ویں کی، 14ویں کی، میں نے LLB کیا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت بہت خراب تھی، بہت، وہ نیچے رہ گئے اور میں اوپر بڑھ گیا۔ وجہ کیا تھی؟
کہ میں نے مقابلہ نہیں کیا، مقابلہ کرتا تو معاملہ بگڑ جاتا اور میں بھی مجھے اسکول چھوڑنا پڑتا۔ ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھیں، مقابلہ نہیں کرنا ہمیں۔ آپ خاموش رہیں یا بائبل کے حوالے سے ان چیزوں کا جواب دیں۔ تیسرے نمبر پر یاد رکھیں، جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر آپ کا باس آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی سوچ بدل جائے گی۔ سچ میں کہہ رہا ہوں، آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک کامیاب، ایک فتح مند زندگی بسر کریں گے۔ آپ ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ بائبل کا رسپانس رکھو اپنے اندر۔ جب آپ دعا کریں گے جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے اور وہ ستانا چھوڑ دے گا آپ کو۔ پھر جو چوتھا نمبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونٹ ریونج اینی باڈی، کسی سے بدلہ مت لیں۔ یہ بدلے میں بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں لاہور کے اندر میں 2 خاندانوں کو جانتا ہوں، انہوں نے بہت سارے ایک دوسرے لوگوں کو قتل کر دیا ہوا ہے۔ وجہ پتہ کیا تھی؟ دشمنی تھی ان کے درمیان۔ میں بھی آپ کے بھی گاؤں میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوں، ادھر سے انہوں نے ایک بندہ مارا، بعد میں کچھ دیر پڑنے کے بعد دوسری پارٹی نے ان کا بندہ مار دیا، اور اسی طرح ادھر سے ایک مرا، ایک ادھر سے مرا، اور اس طرح ان کے جو ہیں وہ بہت سارے لوگ اسی طرح قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہ حل نہیں ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو بدلہ نہ لے، بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ خداوند کا کام ہے۔ اور اگر ہم بدلہ لیتے ہیں نا، اوکے اچھا اس نے اس پارٹی میں میرے ساتھ یہ کیا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، تو آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس نے میرا مذاق اڑایا تھا، میں بھی اس کا مذاق اڑاؤں گا، آپ ناکام ہوں گے۔ آپ ایسا نہ کریں، آپ پیار کریں۔ خداوند پیار کرنا ہمیں سکھاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یاد رکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ برائی کرنی ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنی ہے۔ اور جب آپ نیکی کریں گے تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تم ان کے سروں پر انگارے رکھو گے، روحانی طور پر۔ دیکھو، اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے برا کیا، اور بعد میں جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے اس کے ساتھ برائی نہیں بلکہ اچھائی کی، تو اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ ایک بائبل میں ایک کریکٹر ہے ساؤل اور داؤد کی کہانی۔ ساؤل جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور داؤد جو تھا وہ اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اب ساؤل بادشاہ کو لگتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ مجھے مار دے گا، کیونکہ وہ بڑا مائٹی تھا، پاورفل تھا، اور ساؤل بادشاہ ہمیشہ اس کوشش میں تھا کہ میں داؤد کو ختم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری جگہ بادشاہ بن جائے۔ اور ساؤل ہمیشہ داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن داؤد ہمیشہ اس کو بچا لیتا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور ایک دن وہ پھوٹ پڑتا ہے، ساؤل کہتا ہے کہ میں بہت برا ہوں اور تو بہت اچھا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ تیرے ساتھ بدی کرنے کی کوشش کی، برائی کرنے کی کوشش کی، لیکن تو ہمیشہ میرے ساتھ نیکی کرتا تھا۔ تو برا آدمی بھی پھوٹ پڑے گا، کہے گا کہ تم اچھے ہو۔ اس کے بعد 6 نمبر پر یاد رکھیں، کبھی بھی کسی برے انسان کا رویہ اپنے اوپر نہ آنے دیں۔ اگر کوئی نیگیٹو ہے، اگر کوئی برا ہے، تو اپنے اوپر اس کے اثر کو مت آنے دیں۔
برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کریں، ان کی باتوں کو اگنور کریں۔ فار ایگزامپل، آپ میسج سنانے میں آپ بڑے اچھے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ میں سے نکتے چینیاں کرتے ہیں، یا آپ کام پر بہت ونڈرفل کام کر رہے ہیں اور باقی لوگ جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں یہ آگے نہ نکل جائے، تو ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے؟ ان کی پرواہ مت کریں، آپ کو اڑنا ہے، آگے بڑھنا ہے اور خدا کی بادشاہی کو حاصل کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایگل جو عقاب ہوتا ہے، باز ایگل، وہ سب سے پرندوں میں سب سے شکتیشالی پرندہ ہے، پتہ ہے نا، سب جانتے ہیں نا ایگل کے بارے میں۔ ایگل اور کوا یہ کلر میں ایک جیسے لگتے ہیں، اور کوا جو ہوتا ہے وہ بہت شوخا جانور ہے، اور عقاب جو ہے وہ کنفرمڈ ہے، مستقیم ہے، وہ اپنی پرواز کو لے کر اڑتا ہے۔ کبھی کبھی پرواز کرتے ہوئے باز کے ساتھ اس کے پیچھے کوے بھی لگ جاتے ہیں، اور کوا جو ہے وہ بڑا کلیور ہے، تیز ہے، ادھر ادھر بڑی تیزی سے وہ موو کر لیتا ہے، لیکن عقاب کے ساتھ ادھر ادھر چلنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ سیدھی پرواز جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ عقاب کی ایگل کی ایک خاصیت ہے کہ جو کوے اس کے پیچھے آ کر اس کو تنگ کرتے ہیں، دائیں بائیں سے اسے تنگ کرتے ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کرتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اپنی انرجی ان کے لیے ضائع نہیں کروں گا، بلکہ میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پرواز کو اور اونچا کر لیتا ہے، اور کوے جو ہیں وہ اتنی بلندی پر نہیں جا سکتے، تنگ کر سکتے ہیں ادھر ادھر سے، لیکن اتنی بلندی پر نہیں جا سکتے جتنی بلندی پر، جتنی اونچائی پر ایگل جاتا ہے۔ اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے نکل جاتا ہے اور کوے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی کوا ضرور ہوگا تنگ کرنے والا، کیں کیں کرنے والا، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے پڑوس میں ہی، ہم آپ کے کوئی آس پاس بھی کوئی کوا بیٹھا ہو تنگ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کی پرواہ ہم نے نہیں کرنی۔ آپ خداوند نے کہا میں اپنے لوگوں کو عقابوں جیسا، ایگلز جیسا زور دوں گا، یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور آپ ایگلز ہیں، یاد رکھیں، کوے نہیں ہیں، اور ہمیں اپنی انرجی ان کے اوپر ضائع نہیں کرنی، اور آپ اپنے ٹارگٹ کو لے کر چلیں اور آپ بلیس ہوں گے۔ اور 7ویں نمبر پر یاد رکھیں کہ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ان لوگوں سے پیار کریں۔ ایون یہ بڑا مشکل لگتا ہے، یار وہ تو مجھے تنگ کرتا ہے، وہ تو مجھے نفرت کرتا ہے، وہ تو مجھے گرانا چاہتا ہے، میں اس سے کیسے محبت کروں؟ یسوع مسیح سے سیکھیں۔ یسوع مسیح نے ایسے ہی کیا۔ اس نے وہ یہودی جو اس کو مارنا چاہتے تھے، یسوع مسیح نے انہی لوگوں کے لیے اپنی جان دی، ان سے پیار کیا، اور رزلٹ میں آپ دیکھ لیں، کلام میں لکھا ہے ایک دن ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا، ایک دن ضرور جھکے گا۔ کلام میں لکھا ہے، چاہے وہ آسمانیوں کا ہو، زمینیوں کا ہو، یا زمین کے نیچے پاتال میں جو لوگ ہیں، ایک دن گھٹنا اس کے پوری دنیا کا، اس کو دنیا روک نہیں سکے گی، کیونکہ وہ محبت پر، وہ دنیا پر اس نے وجے پراپت کی ہے، محبت کے ذریعے سے۔ آپ کو یاد ہے کہ جس سپاہی نے یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ آمین۔ تو اسی طرح جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ ان سے پیار کریں، تو آپ
جب ان طریقوں پر چلیں گے تو آپ سکسیسفل ہوں گے، آپ کامیاب ہوں گے، آپ ٹارگٹ کو ریسیو کر لیں گے اور آپ فتح مند ہوں گے۔ یہ صرف آسمان پر جانے کے لیے نہیں، آپ اپنے کام پر کامیاب ہوں گے، آپ اپنے گھر میں کامیاب ہوں گے، آپ اپنے اسکول میں کامیاب ہوں گے، آپ اپنے محلے میں کامیاب ہوں گے۔ ان لوگوں کا مقابلہ نہ کریں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کریں۔ اگر وہ بدی کرتے ہیں آپ نیکی کریں، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے دشمنوں سے محبت کر۔ اگر یسوع مسیح نے کہا اگر تم اپنے ہمسائے سے ہی، وہ جو تمہیں سلام کرتا ہے اسے ہی سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ غیر قوموں کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا بلکہ تم اپنے دشمنوں سے پیار کرو، جو کہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے بعض لوگ جب خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ صرف اپنے ہی لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے تم ایسا نہیں کرو، تم نے ان سے بھی پیار کرنا ہے، ان کی بھی مدد کرنی ہے جو آپ کے دشمن ہیں، اور اس طرح سے وہ شرمندہ ہو کے محبت میں بندھ جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو فتح دے، آپ کو کامیابی دے، تاکہ آپ سیکھ جائیں کہ ہمیں کس طرح سے مشکل لوگوں کے ساتھ نبٹنا ہے، اور نپٹیں گے آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، اگر آپ یسوع مسیح کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعلیم کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کے رستوں پر چلنا چاہتے ہیں، آپ یاد رکھیں ہر ایک نبی پیغمبر آتا تھا اور دنیا کو ایک رستہ دکھاتا تھا، ہے کہ نہیں؟ ہر نبی پیغمبر جو آیا وہ دنیا کو ایک رستہ دکھاتا تھا، اور یسوع مسیح جب آیا ہے دنیا میں تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں رستہ ہوں، میں ہی وہ رستہ ہوں۔ آمین۔ اس نے یہ نہیں کہا میں تمہیں رستہ دکھانے آتا ہوں، وہ کہتا ہے میں وہ رستہ ہوں، میں راہ، میں حق اور میں زندگی ہوں۔ تو اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پیچھے دعا کریں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ تو اس دنیا میں آیا، ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کی اور ہمیں مکتی دی ہے۔ خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میں اپنا جیون تجھے دیتا ہوں۔ آمین۔ اور میرا ایمان ہے جب آپ نے یہ دعا دل سے کی ہے تو آپ خداوند کے پیارے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں برکت لائے گا۔ آمین۔ آمین۔